سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت شفقت اور محبت کا اظہار فرما رہے تھے۔ کبھی ان کے کپڑوں پر سے خاک جھاڑتے اور کبھی ان کے کندھوں کو دبا کر ان کو اپنے گلے سے لگا لیتے، ان کے ساتھ اپنی محبت اور شفقت کا اظہار فرما رہے تھے۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان دونوں ہستیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور محبت فرماتے ہوئے دیکھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زبیر بن عوام، ابھی جو تو علی کے ساتھ بہت محبت اور شفقت کا اور لاڈ کا اظہار کر رہا ہے، لیکن اس دن کیا کرے گا جب تو علی کے مقابلے میں ہی میدان جنگ میں تلوار لے کر نکل پڑے گا اور علی اس وقت حق پر ہوگا۔ محترم ساتھیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے مقامات پر حضرت علی کی زندگی میں آنے والی ان آزمائشوں اور مشکلات کے بارے میں آگاہ فرما دیا تھا۔ جیسا کہ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کسی سفر پر پیدل روانہ ہو رہے تھے کہ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جوتی ٹوٹ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلان پاک اپنی گود میں رکھے اور ان کو مرمت کرنے لگے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی صحابہ کرام اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ذرا آگے جا کر ایک درخت کے سائے میں کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، جس طرح سے میں نے کفار کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے اور اسلام کی تبلیغ اور ترویج کی خاطر جہاد کیا اور قتال کیا، ایسے ہی میرے بعد جب امت فتنوں میں گر چکی ہوگی اور مسلمان ہی ایک دوسرے کے دشمن ہو چکے ہوں گے تو میرا ایک صحابی ان منافقین کے ساتھ اور ان مسلمانوں کے خلاف قتال اور جہاد کرے گا جیسے میں نے کفار کے خلاف جہاد کیا تھا۔ ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین رشک برے انداز میں پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، وہ خوش نصیب صحابی کون ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اے میرے پیارے صحابہ، وہ صحابی وہ ہے جو اس وقت میرے جوتے مرمت کر رہا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی اس وقت سچ ثابت ہوئی جب جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے خلاف ہی جہاد کرنا پڑا، اور یہ تمام مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف نہ تھے، بلکہ ان میں سے کثیر تعداد ان منافقین اور خوارجیوں اور باغیوں کی تھی جو اسلام کو نیست و نابود کرنا چاہتے تھے، اور ابھی سے نہیں بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور دین اسلام کے سخت ترین دشمن تھے۔ محترم ساتھیوں، ان منافقت کا آغاز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کا اور توحید کا اعلان کرتے ہی ہو چکا تھا، لیکن اس میں سخت اور مشتعل افراد اس وقت شامل ہوئے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کی طاقت سے اور صحابہ کرام اجمعین کے رعب اور طاقت سے مغلوب ہو کر اہل مکہ نے اپنی جان بچانے کی خاطر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان کے دل میں ابھی بھی اسلام کے نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے، اور وہ ابھی بھی ہر قیمت پر اسلام کو تباہ و برباد کرنے کے خواب دیکھتے رہتے تھے۔ چنانچہ یہاں سے ہی منافقت نے زور پکڑ لیا، اور بہت سے منافقین تو ایسے بھی سامنے آئے جو کہ اسلام کا لبادہ اوڑے اسلامی مملکت میں نہایت اہم عہدوں پر بھی فائز رہے تھے، اور اسلامی حکومت کا انتظام و انصرام بھی ان کے ہاتھ میں ہی تھا، لیکن ان کے دل نفاق اسلام میں اور بغض اہل بیت میں مبتلا تھے۔ یہ منافقین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت شدت اختیار کر چکے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے درمیان اور سخت ترین فتنوں کے اور آزمائشوں کے درمیان دروازہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے کوچ فرما جائیں گے تو مسلمان طرح طرح کی آزمائشوں میں اور فتنوں میں گر جائیں گے۔ گو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت منافقین اور باغیوں اور خوارجیوں کے ہاتھوں ہی ہوئی تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں چند اجتہادی
غلطیاں اور کچھ سیاسی خطائیں بھی ان سے سرزد ہوئی تھیں، جس کا خمیازہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف اپنی شہادت کی صورت میں بھگتنا پڑا، بلکہ اس سے دین اسلام کو بھی بہت سخت دھچکا لگا اور اسلامی سلطنت کی وہ بنیادیں بھی ایک بار دہل گئیں جن کی آبیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے جانسار صحابیوں صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے اور اپنے مالوں کے نذرانے پیش کر کے مضبوط کی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے چچا حکم بن عاص اور اس کے بیٹے مروان بن حکم کو مدینہ منورہ واپس بلوا کے ایک بہت بڑی اجتہادی غلطی کی تھی، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم بن عاص کو اور اس کے بیٹے کو لعنت فرما کر مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا تھا، کیونکہ یہ منافقین کا ساتھی تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کے ازواج مطہرات کی شان میں گستاخانہ جملے بکنے کا ارتکاب کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم بن عاص پر لعنت بھیج کر اس کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا تھا۔ پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس پر پابندی عائد کیے رکھی، اس کو مدینہ منورہ نہ آنے دیا، لیکن عثمان غنی نے خلافت سنبھالتے ہی اپنے چچا ہونے کی بنا پر حکم بن عاص کو مدینہ منورہ آنے کی اجازت دے دی تھی، اور یہیں سے مسلمانوں کی کثیر تعداد جن میں صحابہ کرام بھی شامل تھے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے تھے۔ ان کی سیاسی پالیسیوں سے وہ پہلے ہی نالاں اور ناراض تھے، اور پھر حکم بن عاص کے بیٹے مروان بن حکم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں کئی ایک اہم ذمہ داریاں بھی سونپ دی تھیں۔ مروان بن حکم جو کہ نہایت متنازع شخصیت کا مالک تھا اور جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کئی اہم ذمہ داریاں ملی، اس کی آڑ میں بہت سی غیر اخلاقی اور مجرمانہ سرگرمیاں سر انجام دی، جس کی وجہ سے خوارجیوں کو موقع ملا تو انہوں نے مسلمانوں کو امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اور اس کی پالیسیوں کے خلاف اکسایا، اور یوں خوارجیوں اور باغیوں کے ہاتھوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نئے خلیفہ منتخب ہو چکے تھے، لیکن وہ قاتلین عثمان غنی کو گرفتار نہ کر سکے تھے، جس کی وجہ سے معاویہ بن ابی سفیان نے اور بہت سے صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ منورہ میں پیدا ہونے والی بد امنی کے نتیجے میں بہت سے صحابہ کرام جن میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی اور ان کے خلاف جنگ پر ان کو آمادہ کیا۔ زبیر بن عوام بن خویلد رسول خدا کے صحابہ اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، جنہوں نے 8 یا 15 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور یہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے سقیفہ بنی سعدہ میں انجام پانے والی بیعت کو قبول نہیں کیا تھا اور حضرت علی کی خلافت کے دفاع میں عمر بن خطاب سے مناظرہ کیا تھا۔ خلیفہ ثانی عمر فاروق کی طرف سے خلیفہ کے انتخاب کے لیے بنائی گئی کمیٹی کے رکن بھی تھے، اور اس میں بھی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہی ووٹ دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے خلاف عوامی تحریک میں اور انہیں قتل کرنے میں زبیر بن عوام کا پیش ہونا ثابت ہے، اور حضرت علی کی خلافت کے لیے بھی انہوں نے بڑی کوششیں کی تھیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوائل میں ہی طلحہ، ام المومنین حضرت عائشہ اور بعض دیگر افراد کے ساتھ مل کر عہد شکنی کرنے کی وجہ سے ناقصین کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا الزام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ لگایا جاتا ہے، جو کہ سراسر جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ لیکن زبیر بن عوام کے قتل کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت زبیر بن عوام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ سے دستبردار ہو گئے تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد دلائی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ زبیر تم علی کے مقابلے میں جنگ کے میدان میں نکلو گے جبکہ علی اس وقت حق پر ہوگا۔ یہ حدیث یاد آنے پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے کنارہ کشی اختیار کر چکے تھے، اور
زبیر بن عوام کا میدان جنگ سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد عمر بن جرموز نے کچھ سپاہیوں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا اور کسی وادی میں جا کر ان کو دھوکے کے ساتھ نماز کی حالت میں قتل کر دیا۔ اس کے بعد عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان کے دربان سے کہا کہ زبیر بن عوام کے قاتل کے لیے داخل ہونے کی اجازت لے لیں۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے داخل ہونے کی اجازت دے دو اور اسے جہنم کی بشارت بھی دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے بارے میں فرمایا تھا کہ زبیر کے قاتل کا مقام جہنم ہوگا۔ امام علی علیہ السلام نے زبیر بن عوام کے قتل پر افسوس کا اظہار کیا اور جب ان کی تلوار پر نظر پڑی تو صدر اسلام کی جنگوں میں زبیر بن عوام اور ان کی جرأت کو یاد کرتے ہوئے فرمایا کہ اس تلوار نے کئی بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس سے غم و اندوہ کو دور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل اولاد کی اہل بیت کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔